السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ ابا، ہم مسلمان ہو کر بھی اتنا کمزور اور اتنا ذلیل کیوں ہے؟ یہ سوال صرف اس بچے کا نہیں، پورے امت کے لیے درد ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت ایسے ہے کہ غریبی، لاچار، بے عزتی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ ایک دور تھا جب مسلمان کہیں بھی جاتے تو ان کے نام سے عزت، علم اور انصاف کا روشنی چھا جاتے تھے۔ بغداد سے لے کر اسپین کے مسجد تک مسلمانوں کا شان ہوا کرتا تھا، اور پورے دنیا مسلمانوں کو حیران ہو کر دیکھتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کے حالت ایسے ہے کہ فلسطین، غزہ میں معصوم بچے پر گولیاں برسایا جاتا ہے تو کہیں انڈیا، کشمیر، چائنا، افریقہ تک مسلمان اپنے ایمان بچانے کے لیے قربانی دیتے ہوئے دکھتے ہیں۔ آخر مسلمانوں کا حالت ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر مسلمان اتنا پریشان کیوں ہے؟ دوستو، اگر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا جب پورے دنیا تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے آدمی دسترخوان پر کھانا دیکھ کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو ایک صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت کم ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس وقت کم نہیں ہوں گے، لیکن تمہارے حالت اتنی کمزور ہوں گے، اتنی لاچار ہوں گے جیسے سمندر کا جھاگ، مطلب سمندر کا جھاگ، سمندر کہیں بھی اس کو بہا لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے حالت بھی آج ایسا ہی ہے کہ کہیں سے بھی ہم پر حملہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب حالت جو ہم پر آج ہے، اس حالت کا ذمہ دار صرف ہم ہی ہیں۔ ہماری کمزوری کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ دشمن ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے کمزوری کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم اپنے آپس کے اختلاف کو ختم نہیں کرتے۔ ہمارے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو ہم ختم نہیں کیے۔ ہم دنیا سے اتنے محبت کرتے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ دوستو، ہم دنیا کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، جبکہ آخرات برحق ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہم آج دنیا کے پیچھے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک آخرت برحق ہے، آخرت ضرور آئیں گے، اور ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین میں کم سے کم 20 مرتبہ بھی اپنے موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر کوئی شخص دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا تو وہ برے کام نہیں کر سکتا، تو وہ برے کام کی تصور بھی نہیں کر سکتا جب اس کے دل میں خیال ہوگا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو حالت دیکھ رہا ہوں وہ حالت کبھی تم پر نہیں آتے۔ اگر تم نے یہ دیکھ لیا ہوتا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، آج ہماری حالت ایسے ہے کہ ایک مسلمان بازار میں جا کے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر بم برساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر گھر کے اندر آگ لگی ہے تو گھر کے باہر پانی برسانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اندر میں اختلاف ہے، اگر ہمارے مسلمان کے اندر میں اختلاف ہے تو پہلے اس اختلاف کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم باہر سے کتنا بھی کوشش کر لے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
آج دنیا کی حالت ایسے ہے کہ مسلمان فرقوں کے نام سے کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ آج مسلمان آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، وہ فرقوں کے نام سے نہ جانے کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ جب تک ہم آپس میں ایک نہیں ہو پائیں گے تب تک یہ ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے، دوستو آپ جو ہمارے حالت ہے یہ ایک ہونے کی حالت ہے۔ آپ جو حالت ہم پر آ رہا ہے یہ حالت ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہو جائے، ہم قرآن کی طرف واپس آ جائے، ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ دوستو ایک ماں اپنے معصوم بچے کی لاش کندھے میں اٹھا کر رو رہا ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کا لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ یہ ساری چیز اللہ کی طرف سے صرف یہی سوال کرتا ہے کہ تم نے ہمارے دن کو کہاں لے کر چھوڑا۔ اس کا جواب صرف یہی آتا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے دن کی طرف لوٹ جائے، اب وقت ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹ جائے، اب وقت ہے کہ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی طرح بنائے، اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک جٹ ہو جائے، کیونکہ جب تک ہم آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے تو کہیں سے بھی ہم پر حملہ ہوتا رہے گا، اور جب تک ہم اپنے آپس کے لڑائی کو ختم نہیں کریں گے ہم پر ظلم بھی ختم نہیں ہوگا۔ دوستو جب ہم اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے آپس میں مل جائیں گے تو کوئی بھی ہم پر حملہ کرنے سے 100 بار سوچے گا۔ دوستو امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں کس بارے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے فیملی سے جڑ جائیے۔ السلام علیکم۔